الرحیم ویلکم ٹو نرسنگ لیکچر ود امتیاز ڈیئر ویورز. آج ہم بات کریں گے ٹیچنگ لرننگ سبجیکٹ کے یونٹ نمبر 9 وچ از اسسمنٹ فار لرننگ. کہ ہم ایوالویٹ جو ٹرمز ہے اس کو ٹرمز آف ایوالویشن اس کو ڈیفائن کریں گے. اس کے علاوہ کنٹراسٹ ایوالویشن اور اسسمنٹ کیا ہوتے ہیں, ان دونوں ٹرمز کے اندر کیا ڈفرینس ہے, پرپز آپ کیا ہوتے ہیں ایوالویشن کے. اس کے علاوہ 5 بیسک ٹائپس ہیں جو ایوالویشن کی, جو پروسیس ہے, کانٹینٹ ہے, آؤٹ کم ہے, امپیکٹ ہے, اور پروگرام ایوالویشن ہے, اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پہلے بات کرتے ہیں کہ مین پرپز کیا ہوتے ہیں. اسسمنٹ کا جو مین پرپز ہوتا ہے انکریز کوالٹی, کی ہم کوالٹی کو بڑھاتے ہیں, وائل جو ایوالویشن کا مین پرپز ہے اس ٹو جج دا کوالٹی, کہ ہم کوالٹی کو جج کریں. ایوالویشن ماڈل بروزز نے 1978 کے اندر, جو اس کا پورا نام تھا روبرٹا اسٹریٹجیز بروزز, اس نے ایک ایوالویشن ماڈل پیش کیا جس کے اندر اس نے ڈفرینٹ کانسیپٹ بنایا, کلاسیفائی کیا ایجوکیشنل ایوالویشن کو انٹو ڈفرینٹ کیٹیگریز آر لیول. مینس کہ ڈفرینٹ اس نے کہا کہ ہم اگر کسی بھی کہیں پر بھی ایوالویشن کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ایجوکیشنل ایوالویشن, تو ہم ڈفرینٹ اسپیکٹ دیکھیں گے اس والے ایوالویشن کی. اس کے اندر سے پہلے اس کا امپیکٹ دیکھیں گے, امپیکٹ ہم ایوالویٹ کریں گے کہ اس کے کیا اثرات ہیں. آؤٹ کم جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ایوالویٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہم اپنے کانٹینٹ کو بھی ایوالویٹ کریں گے, اور جو پروسیس ہے, جس پروسیس کے ذریعے ہم لرنر کو چیز پہنچا رہے ہوتے ہیں, اس پروسیس کو بھی ہم ایوالویٹ کریں گے, اور دا اینڈ ہم ٹوٹل پروگرام کو بھی ایوالویٹ کریں گے. تو اس کو اس نے نام دیا RSA ایوالویشن ماڈل. پہلے بات کرتے ہیں پروسیس ایوالویشن. یہ پروسیس ایوالویشن کو ہم فارمیٹیو ایوالویشن بھی کہتے ہیں. اس کا جو مین پرپز ہوتا ہے کہ دا پروسیس ایوالویشن از ٹو میک ایڈجسٹمنٹ ان ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ایز سون ایز دے نیڈ. مینس کہ کہیں پر بھی اگر ایک ایجوکیشنل ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے, اس دوران جو ہم فارمیٹیو ایوالویشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایز سون ایز نیڈیڈ ہم جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر ہم پرسنل کو ایڈجسٹ کریں, یا مٹیریل کو ہم ایڈجسٹ کریں, یا اگر کوئی فیسیلیٹیز ہے اس کو ہم لے کر آئیں, اس کو چینج کریں, یا جو لرننگ آبجیکٹیو ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں, ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور ایون ون اون ایٹیٹیوڈ, یا اس کے علاوہ ہم ایک کی ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں. مینس کہ کہیں پر لیٹ سپوز کہ کہیں پر اگر ایک سیشن ہے, میں مثال سمجھا دیتا ہوں, کہیں پر اگر ایک سیشن ہے, اس سیشن کے اندر ہم نے لوگوں کو ہائر کیا کہ ڈفرینٹ اسپیچ دینی ہے. ہمارے پاس اس دوران ہم نے ایوالویشن کیا اس اسپیچز سیریز کے دوران کہ ایک اچھا بندہ ہمارے پاس ہے جو اچھا اسپیچ ڈیلیور کر سکتے. اس ٹائم ہم نے اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھا اور اس کو ایڈجسٹ کیا. یا مٹیریل ہم نے یوز کیا, ایک اسپیکر کی, لیٹ سپوز کہ ہم نے ایک اسپیکر کو ایوالویٹ کیا ڈیورنگ پروگرام, کوئی سیشن چل رہی ہے, اور اس دوران ہمیں لگا کہ یہ والا اسپیکر نہیں, یہ اندر اسپیکر, یعنی اندر مٹیریل جو اسپیکر ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں, تو اس والے مٹیریل کو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ مین پرپز ہوتے ہیں پروسیس ایوالویشن یا فارمیٹیو ایوالویشن. اور فارمیٹیو ایوالویشن جو ہوتی ہے وہ ایوالویشن ہوتی ہے جو ہم پروگرام کے دوران کر رہے ہوتے ہیں. مینس کہ کہیں پر اگر لیکچر چل رہے ہیں اور لیکچر کے دوران ٹیچر کویشچن پوچھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ فارمیٹیو ایوالویشن کر رہے ہیں. اچھا, ایوالویشن کے لیے ہم اگر اس مثال کو دیکھتے ہیں, ایوالویشن آف پروسیس آف ٹیچنگ اے نیولی ڈائگنوزڈ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹک اینڈ ہر پیرنٹ ہاؤ ٹو ایڈمنسٹر انسولین ول یو فیسیلیٹیٹ لرننگ بیٹر بائی فسٹ انجیکٹنگ یور سیلف ود ان نارمل سائن سو دے کین سی یو مینٹین اے کام ایکسپریشن. مینس کہ اگر ایک پیشنٹ ڈائگنوز ہوا انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس کے ساتھ, اور ہم اس کو کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو انسولین لگانا ہے, یہ طریقے اس کو سکھاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نارمل ٹائم کے انجیکشن لگائیں, تو اس سے وہ کیا ہوگا کہ وہ ایک ڈیمونسٹریشن اس کو مل جائے گی. اف یو ہیڈ پلان ٹو ہیو دا پیرنٹ گیو دا فرسٹ انجیکشن, اگر ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم پیرنٹس کو پہلے انجیکشن لگا دیں, لیکن وہ جو بچہ ہے وہ لیس ویئربل ہوگا, تو اس سے ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ ہم نے اپنی ٹیچنگ کے جو پلان ہے اس کو ہم نے ریوائز کرنا ہے, جس کی وجہ سے لیٹ دا چلڈ پرفارم سیلف انجیکشن, جس کی وجہ سے اس کو لگے گا کہ ہاں اس انجیکشن لگنے سے جو بچے کی فیئر ہے وہ کم سے کم ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز ہم ابھی کانٹینٹ ایوالویشن کی طرف آتے ہیں. دا پرپز آف کانٹینٹ ایوالویشن کیا ہے کہ ڈیٹرمائن ویدر دا لرنر ہیو ایکوائرڈ دا نالج, کیا لرنر نے نالج ایکوائر کیا ہے, یا جو اسکل ہم سکھا رہے ہیں وہ اس نے گین کی ہے یا نہیں, اس کی کیسے لرننگ ایکسپیرینس ہے. بروسز نے ڈسکرائب کیا کہ کانٹینٹ ایوالویشن ٹیکنگ پلیس امیڈیٹلی آفٹر دا لرننگ, اور بروسز نے یہ کہا تھا کہ جو
کنٹینٹ ایوالویشن ہے یہ جیسے پروگرام ختم ہو جاتے ان فوراً امیڈیٹلی آفٹر لرننگ ہم کانٹینٹ کو ایوالویٹ کرتے ہیں. For example, both parent and juvenile diabetic are tough insulin administration. All three are asked to complete a written demonstration. Means کہ اگر ہم نے پیرنٹس اور اس کے بچے کو انسولین کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہوتی ہے یہ سکھائیں تو ایٹ دا اینڈ وہ ہمیں ڈیمو کر کے دکھا سکتے ہیں. اب آؤٹ کم یا سمیٹیو ایوالویشن ایٹ دا اینڈ آف پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں. دا پرپز آف آؤٹ کم ایوالویشن از ٹو ڈیٹرمائن دا افیکٹ اور آؤٹ کم آف ٹیچنگ افیکٹ کے کیا اثرات ہوئے اس ٹیچنگ پروسیس کے. تو اس کے اندر ہم ایوالویٹ کرتے ہیں واز ٹیچنگ اپراپریٹ, کیا جو ہم نے ٹیچنگ دی وہ اپراپریٹ مناسب تھی. ڈڈ دا انڈیویجول لرن, کیا جو انڈیویجول تھا جو ہمارے سامنے لرنر بیٹھا ہوا تھا اس نے کچھ سیکھا. ور بیہیویئر آبجیکٹیو, میں کیا جو ہماری بیہیویئر آبجیکٹیو تھی وہ ہمیں حاصل ہو گئی. مینس ہم نے کہا تھا کہ لیٹ سپوز ہینڈ واشنگ پہ ہم نے لیکچر ڈیلیور کیا اور ہماری بیہیویئر آبجیکٹیو یہ تھی کہ ایٹ دا اینڈ آف سیشن ہر ایک جو لرنر ہے اس کے اندر یہ بیہیویئر چینجنگ آئی گئی کہ وہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ ہینڈ واشنگ کرے گا. تو کیا وہ اس طرح بیہیویئر وہ اپلائی کر رہے ہیں, اس کے بیہیویئر کے اندر چینجز آ گئی, یعنی اگر آ گئی تو ہمارے آبجیکٹیو پورے ہو گئے. ڈڈ دا پیشنٹ ہو لرن اے اسکل بیفور ڈسچارج یوز اسکل کریکٹلی ونس اہو, کیا جو ہم نے پیشنٹ کو ہاسپٹل کے اندر جو اسکل سکھائی تھی اب وہ ڈسچارج ہو گیا, کیا اس نے ایک بار بھی گھر پہ ویسے ہی وہ اسکل اپلائی کی جو ہم نے اس کو سکھائی تھی. تو یہ ہمارا کیا ہے آؤٹ کم یا سمیٹیو ایوالویشن ہے. فار ایگزامپل جووینل ڈائبیٹک کلائنٹ کین سیلف انجیکٹڈ انسولین, کیا جو جووینل ڈائبیٹک کی مثال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس کلائنٹ نے ایک بار گھر پہ اپنے آپ کو آفٹر ڈسچارج خود کو ایک بار انسولین لگائی. اگر اس نے لگائی تو اس کا مطلب ہمارا آؤٹ کم پازیٹیو ہے. امپیکٹ ایوالویشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امپیکٹ ایوالویشن از ٹو obtain information that will decide whether continue in education activity is worth its cost effect. یعنی امپیکٹ ایوالویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ٹیچنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے, جو لرننگ ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ کے لیے یا لرنر کے لیے, اس کا اچھا افیکٹ ہے. مینس کہ ورتھ اٹ کاسٹ, کیا جتنا ہم اس پہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی ورتھ ہے مریض کے لیے. سپوز کہ ہاسپٹل کے اندر اگر ہم ہینڈ ہائیجین یا انفیکشن کنٹرول یا ڈفرینٹ ڈیزیز پریونشن میٹرز پہ اگر ہم سیشن کنڈکٹ کرواتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر لوگ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہماری ٹیچنگ کی امپیکٹ ہے. واٹ از دا افیکٹ آف ایجوکیشن پروگرام آن سبسیکوینٹ نرسنگ اسٹاف ٹو نیور. مثال کی بات کر رہے اگر ہم ایک کارڈک پیشنٹ کو ڈسچارج پہ ٹیچنگ دیں, وہ والا پیشنٹ اگر دوبارہ ہمارے پاس ری ہاسپٹلائز نہ ہو تو اس کا مطلب کہ ہمارے ٹیچنگ کا بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے. لیٹ سپوز کہ 100 مریض ڈسچارج ہو گئے اور 100 مریض کو ہم نے ایجوکیشن دیا تھا ڈائٹ ایکسرسائز کے بارے میں. اب وہی 100 مریض ہمارے پاس ری ہاسپٹلائز نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہمارے ٹیچنگ کا اچھا امپیکٹ پڑا ہے. A class on the use of body mechanics. The outcome objective is that staff member will demonstrate proper use of body mechanics in providing patient care. The goal is to decrease back injury among the hospital direct care provider. Means کہ اگر ہم نے ایک کلاسز پہ لی کہ باڈی کے اندر جو میکینکس ہے, لیٹ سپوز کہ ہماری ڈفرینٹ ایکسرسائز کی مشین ہے اور اس پہ ہم نے ڈیمو دیا لوگوں کو کہ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں, تو کیا وہ پراپرلی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بیکیج کو دور کرنے کے لیے یا ڈفرینٹ دوسرے میڈیکل یا ہیلتھ ایشوز کے لیے اگر وہ پراپرلی یوز کر رہے تو اس کا مطلب ہمارے ایجوکیشن کا ایک اچھا امپیکٹ پڑ گیا اور ہمارے آؤٹ کم پازیٹیو. پروگرام ایوالویشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر ہم ڈٹرمائن کر رہے ہوتے دا ایکسٹینٹ ٹو وچ آل ایکٹیویٹی آف دا انٹائر ڈپارٹمنٹ آف پروگرام اوور اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم میٹ اور ایکسیڈ گول اوریجنلی اسٹیبلش. لیٹ سپوز کہ ہم نے 6 مہینے رکھے تھے کہ 6 مہینے کے اندر ہم 10 ایکٹیویٹیز سکھائیں گے, 10 لیکچر دیں گے, تو کیا وہ 6 مہینے انف تھا اس پروگرام کے لیے؟ یا لیٹ سپوز کہ ACLS کے لیے ہم نے 2 دن کا ٹائم رکھا ہے, کیا 2 دن کا جو ٹائم ہے وہ ACLS پروگرام کے لیے انف ہے؟ یا انٹائر پروگرام کے لیے جو ہم نے گول سیٹ کیے تھے وہ اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر ہمیں اچیو ہوئے یا نہیں, 2 دن کے اندر ہمارے جو گول تھے وہ ہمیں اچیو ہوئے یا نہیں. ہاؤ ول ڈیڈ پیشنٹ ایجوکیشن ایکٹیویٹی امپلیمنٹڈ تھرو آؤٹ دا ایئر میٹ انول گول اسٹیبلش فار دا انسٹیٹیوشن پیشنٹ ایجوکیشن پروگرام. لیٹ سپوز کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اس نے 30 الگ الگ گولز رکھے ہیں کہ یہ الگ الگ لیکچر یا سیشن ہم کنڈکٹ کروائیں گے ایک
سال کے اندر، تو کیا وہ ایک سال کافی ہے اس 30 سیشن کے لیے، یا وہ ایک سال کے اندر وہ 30 سیشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں یا نہیں، یہ ہم پروگرام کی ایوالویشن کر رہے ہوتے ہیں۔ بروسز نے ڈسکرائب کیا تھا کہ اسکوپ کیا ہے پروگرام ایوالویشن کی، جس کے اندر ہم سارے اسپیکٹ دیکھتے ہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کے، کہ پروسیس کیسے ہوا، کانٹینٹ کیا تھے، آؤٹ کم کیا تھا، امپیکٹ کیا تھا، ود ان پٹ فرام آل دا پارٹیسپینٹ، مینس کہ صرف ایک بندہ نہیں، سب پارٹیسپینٹ میں سے۔ اس کے علاوہ لرنر، ٹیچر، انسٹیٹیوشن ریپرزنٹیشن، کمیونٹی ریپرزنٹیشن، اس کا کیا رول تھا، وہ ان سب کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ مینس کہ لیٹ سپوز کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایک سیمسٹر کے اندر سارے سبجیکٹ کے اندر بھی اچھے مارکس لیے، اس کے علاوہ اس کے اندر اس کی ریگولرٹی شامل تھی، اس کے علاوہ وہ کلینکل پہ بھی گیا، اس کے ہر ایک چیز کے اندر اس کے پازیٹیو امپیکٹ آیا، اس کے ٹیچر کی بھی ہیلپ تھی، اور اس کے علاوہ انسٹیٹیوشن نے کتنا ریپرزینٹ کیا اس کو، کہ انسٹیٹیوشن نے کتنی ہیلپ کی اس کی وہ گریڈ اچیو کرنے میں۔ تو بروزی نے اصل میں جو پروگرام ایوالویشن تھا وہ اسی کو اس نے کہا تھا کہ جس کے اندر ہم پروسیس، کانٹینٹ، آؤٹ کم، امپیکٹ اور پارٹیسپینٹ کی ایوالویشن کو، لرنر کی، ٹیچر کی، انسٹیٹیوشن کی ریپرزنٹیشن یا کمیونٹی کی کیا ریپرزنٹیشن تھی، ان سب کو ہم ایوالویٹ کریں۔ لیول 0 اگر ہم کی بات کرتے ہیں لرننگ کی، تو لرنر لیول جو 0 ہوتے ہیں اس کے اندر لیول جو لرنر ہوتے ہیں وہ ڈسسیٹسفیکشن فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ریڈینس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ سیکھوں، یعنی اس کی نیڈ ہوتی ہے۔ سیکنڈ لیول کے اندر لرنر پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس انٹرونشن کے اندر، یہ انیشیل پروسیس ہے۔ تھرڈ لیول کے اندر لرنر پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور سیٹسفیکشن انٹرونشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیول 3 کے اندر لرنر پرفارمنس اور ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے ڈیلی سیٹنگ کے اندر، یہ لانگ ٹرم اس کے آؤٹ کم ہے کہ وہ جو اسکل ہم نے سکھائے اب وہ کنٹینیوسلی ڈیلی لائف کے اندر وہ کر سکتے ہیں۔ لیول نمبر 4 کے اندر اس نے وہ والا پرفارمنس اور وہ والا ایٹیٹیوڈ، وہ اسکل جو اس نے سیکھی ہے، وہ آن گوئنگ اس نے وہ والی پرفارمنس مینٹین کی ہے، تو وہ ہمارے آن گوئنگ امپیکٹ ایوالویشن ہے۔ ایوالویشن اصل میں کیا ہے؟ ایوالویشن بائی ادر از ناٹ اے گائیڈ فار می، مینس کہ ایوالویشن جو دوسرے لوگوں نے کی وہ میرے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ایک اچھا سینٹینس ہے۔ Thank you. These are the reference. Thank you for watching this video. For more video of Dow lecture, please like and subscribe Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you so much.